اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم پر موت طاری ہوگی، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی رب ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے ان تمام چیزوں کو اس رب نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس نے 7 آسمان تہ بتہ یا ہموار بنائے، فسواہن برابر برابر ہموار آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ موت اور حیات کا فلسفہ ہم دیکھ رہے تھے، حیات کے معنی پڑھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کو مخاطب کیا کہ وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں رب کا، کہ تم دیکھو کہ پہلے تم ایک نطفہ کی شکل میں تھے، مردہ تھے، اب ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت کے ساتھ تعبیر فرمایا، حالانکہ انسان وہاں پر زندہ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثم فاحیاکم کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اس نے تم میں روح پھونک دی اور تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا۔ اب موت ہے کیا؟ کچھ معنی ہم نے دیکھے تھے حیات اور موت کے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا لفظ زمین کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمین مردہ ہو گئی، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل اور عمل کی قوت اور اس کے متضاد کو بھی موت کہا گیا، یعنی کہ جس کے پاس عقل ہے وہ حیات ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ تو مطلب یہ موت کے معنی بیان ہوئے۔ اب موت ہے کیا چیز؟ موت انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کا معنی فنا ہو جانا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو کنسیپٹ ایک مشہور ہو گیا ہے نا کہ شاید موت کا معنی یہ ہے کہ انسان ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، یہ کفار کا کنسیپٹ ہے۔ اسلام قطعاً اس چیز کا مطلب وہ نظریہ نہیں رکھتا کہ موت کا معنی فنا ہو جانا ہے۔ فنا کب ہوں گے؟ جب سور پھونکا جائے گا، سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ ابھی موت سے مراد فنا ہونا نہیں ہے۔ موت کا معنی صرف اتنا سا ہے کہ انسان مطلب ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو رہا ہے، بس۔ ماں کے پیٹ میں تھے، ایک ذہن نے سوچا کہ شاید یہی کائنات ہے، یہی زندگی ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس دنیا کے چال چلن کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، اسی پر میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک انسان سو رہا ہو، آپ اس کو ہلانا شروع کر دیں، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس دنیا کے اعتبار سے اس کی نفسیات اور اس کا ذہن بن چکا ہے۔ لیکن ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو جب تک ہلائیں گے نہیں وہ تب تک سوئے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس زندگی سے آیا ہے جس زندگی میں اس کا سونا اس حالت میں تھا کہ جب ماں ہر وقت چل پھر رہی ہے، ماں اپنے کاموں میں مشغول ہے، بچے کا ذہن اور بچے کی عادت وہی بنی ہوتی ہے۔ انسان اسی زندگی سے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کے انتقال کو موت کہا۔ دنیا میں آئے، جب دنیا سے گئے پھر اس کو موت کہا۔ اب موت ہے کیا؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک صرف ذائقہ ہے۔ انسان جب کوئی چیز چکھتا ہے نا اس کو ذائقہ کہتے ہیں۔ اب وہ ذائقہ ایمان والوں کے لیے، مسلمان کے لیے بڑا میٹھا ہے، بہت مزے کا ذائقہ ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود ارشاد فرمایا نا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، بہت اعلیٰ
مزے کی چیز ہے موت تو، اور کسی کے لیے وہی موت جو ہے وہ بہت، اس کا ذائقہ بہت جو ہے نا وہ کڑوا ہے، اس کے تصور بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے مسلمان کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے یا وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روح خود بخود مطلب بھاگتی ہے جسم سے، کہ اس کو سامنے بہت ساری چیزیں، جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اسے نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب کافر کی، گناہگار کی، کسی مشرک کی روح نکلتی ہے تو وہ جسم کے اندر جگڑی جاتی ہے، نہیں نکلتی وہ۔ جیسے عام طور پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح بڑی مشکل سے نکلی ہے، تو کیوں نہیں نکلتی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک مخملی کپڑے کو جھاڑیوں کے اندر پھینک دیا جائے تو جیسے وہ ان جھاڑیوں کے ساتھ چمڑ جاتا ہے نا، ایسے روح چمڑ جاتی ہے کہ اسے سامنے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جسم سے نکلتی نہیں ہے۔ تو موت تو صرف ایک انسان کو اس زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل کرنے کا نام تھا، بس۔ موت کا نام فنا ہو جانے کا نہیں ہے، موت کا معنی یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ دہریوں کا یا کفار کا یہ عقیدہ تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کا معنی یہ نہیں ہے، موت کا معنی انتقال کر جانا، وصال کر جانا، وفات پا جانا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو موت تو صرف اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے، بس۔ اس کے علاوہ موت جو ہے نا وہ تصور کہ فنا ہو جانا یہ نہیں ہے۔ اس کے مثال کے طور پر عربی میں بولا جاتا ہے مات الطریق، مطلب یہ کہ یہ راستہ بند ہو گیا۔ ماتا فلانن، مطلب عام شخص کے لیے اگر بولا جائے نا ماتا فلان، کوئی شخص سو رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا بہت گہری نیند سویا ہوا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے۔ یا کہا جائے کہ مات شیء، فلاں چیز میرے سے کھو گئی ہے، اب میرے پاس موجود نہیں رہی، میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص فوت ہو گیا، وفات پا گیا، مر گیا، مطلب یہ کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اب موت جب آتی ہے تو وہ صرف اس دنیا میں، کیونکہ ہم مادی دنیا میں، یہاں پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں جسم کی ضرورت ہے۔ یہ عالم اجسام ہے، عالم جسم ہے، یہاں پہ ہر شے کا جسم ہے۔ جب انسان عالم برزخ میں جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ کا جو عالم ہے، وہاں پر انسان کی خوراک اور ہے، سانس لینے کا معاملہ اور ہے، تمام معاملات اور ہیں، حالانکہ زندگی ہے۔ اس سے پہلے عالم بالا میں یا عالم ارواح میں تمام معاملات اور ہیں۔ آگے عالم برزخ میں جاتا ہے، برزخ کہتے ہیں کہ عالم اجسام دنیا اور عالم آخرت قیامت کے درمیان کا جو معاملہ ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اب عالم برزخ جو ہے نا وہ کثیف نہیں ہے، مطلب وہ ایک مادہ نہیں ہے، مادیت نہیں ہے، وہ بہت پر لطیف ہے، عالم ارواح کی طرح۔ جیسے ہم عالم ارواح میں تھے، ہم نے وہ عہد الست پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا، اس آیت کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا تفسیر میں۔ اور تو عالم برزخ بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ ایک پر لطیف سا ماحول ہے، اور وہاں پر اب انسان کا جسم کے ساتھ جو یہ دنیا کا جسم، اس کے ساتھ روح کا 100% تعلق نہیں ہوتا جیسے اب ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد اگر مطلب ہم تفاسیر کو اور علماء کو دیکھیں تو یہ سب کے ہاں متفقہ طور پر یہ چیز موجود ہے کہ روح کا کچھ نہ کچھ تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، تمام کا نہیں۔ پھر آگے جب روح کا ذکر آئے گا تو ہم دیکھیں گے پھر روحیں جاتی کہاں پر ہیں، کہاں کہاں رہتی ہیں، مختلف جگہیں کہ روح کہاں کہاں رہتی ہے، روح ہوتی کیا ہے، کب کب ملتی ہے اور کہاں کہاں ملتی ہے، وہ ابھی صرف ہم موت کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت مومن کے حق میں تحفہ ہے، حتیٰ کہ جب کسی مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے جب اس سے جانے لگتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نم کنومت العروس، ایک دلہن کی طرح سو جا، پرسکون نیند سو جاؤ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت کا معنی فنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ انسان اگر اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا تو اب یہ ہے کہ وہ مطلب بالکل فنا ہو گیا اور ختم ہو گیا، یہ تصور غلط ہے۔ قبر میں ہر شخص زندہ ہے، قبر میں ہر شخص زندہ ہے، اگر وہ زندگی کیا ہے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، کہ قرآن نے خود کہا کہ تم اس زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے،
یہ والی زندگی نہیں ہے جیسے ہم ماں کے پیٹ کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے پچھلے دور کا، اسی طرح ہم اگلے دور کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، واللہ عالم. ہے زندہ، عذاب زندہ ہوگا تو اسے جنت ملے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی. زندہ ہوگا تو عذاب ملے گا نا. اگر ویسی فنا ہو گیا تو پھر عذاب اور جزا اور سزا کیسی؟ فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا سوال کرنا کیسا؟ بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ایک لطیف سا نکتہ آپ کے سامنے رکھوں کہ مرنے کے بعد ہمیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا علم اس دنیا کے لحاظ سے، علم بھی اور عقل بھی، ذہن بھی، وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. فنا ہونا تو دور کی بات ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے، حساب کتاب عربی میں ہوگا، فرشتے آئیں گے، آ کر پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. عربی میں سوال کریں گے، عربی میں جواب دیں گے. بھئی جس بندے نے ساری زندگی عربی سیکھی نہیں، قبر میں جا کے وہ فصیح ترین عربی بول رہا ہے، تو عربی تو آ گئی نا. مرنے کے بعد 15 منٹ بعد قبر میں گئے اور عربی آ گئی، تو علم بڑھ گیا. اسی طرح عقل بھی بڑھ جائے گی کہ انسان جو رب کو نہیں مانتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، ساری عقل آ جائے گی وہاں پر جا کے کہ میں نے سارے کام غلط کیے ہیں، خود بخود، بغیر دلائل کو دیکھے، بغیر کسی چیز کو دیکھے. تو علم بھی بڑھ جاتا ہے، عقل بھی بڑھ جاتی ہے. موت کا معنی یہ نہیں کہ انسان فنا ہو گیا. فنا جب سور پھونکا جائے گا تب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ سے زندہ کر دے گا سب کو، اور پھر دوبارہ میدان محشر لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اب اس سے اگلا موضوع تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جو مطلب اس سے اگلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمینوں میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے ساتھ آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. 7 آسمانوں کی بحث تو ہم نے پڑھ لی تھی. تو مسئلہ اباحت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کی تخلیق کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو، اور بعض نے کہا کہ پہلے آسمان کو بنایا اور پھر زمین کو. بہرحال زیادہ دلائل اس طرف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا ہے اور پھر آسمانوں کو. کہ اس آیت کے اندر بھی جیسے واضح ہو گیا، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، زمین بنائی، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. یہ آیت بھی واضح ہے. پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت بھی واضح ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین بنائی، زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کو گاڑا، اس میں برکت رکھی، اور پھر وہ آسمان کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہوا کہ اس وقت وہ ایک صرف دھواں تھا یا گیسز تھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا جو ہے نا وہ ایک بنایا جو بھی اس کا وجود ہے. پھر تو زیادہ دلائل اس طرف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا ہے اور پھر آسمان کو. اب جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا، ان کے سامنے بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازیات کے اندر ارشاد فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے آسمان کو بنایا. رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت بلند کی، اس کو ہموار کر دیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات تاریک کی اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا. والارض بعد ذلك دحاہا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلایا. اب جو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر زمین بنانے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دحاہا، زمین کو پھیلایا، تو اب پھیلانے سے مراد کچھ اور ہے. سائنسی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی مطلب اس کا مفہوم کچھ اور ہے کہ زمین پر انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی یا انسان کا وجود بعد میں آیا، مراد یہ چیزیں لی جا سکتی ہیں، بنانا نہیں. بہرحال یہ مختصر سا اختلاف ہے علماء کا اس پر. کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں سے کسی ایک رائے کو رکھیں تو معاذ اللہ دین سے نکل جائیں گے. مختصر سے چھوٹی سی بات کا اختلاف ہے. اب اگلی چیز تھی مسئلہ اباحت، جو میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ یہ تھوڑا سا اہم ہوگا. اباحت کہتے ہیں جائز ہونے کو. اس کا بہت سارے دلائل ہیں اس اصول کے، قاعدے کے. اس قاعدے کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے.
محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، اسلاف جو گزرے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، صحابہ کرام کے دور میں دیکھ لیں، تابعین، اتباع تابعین، حتیٰ کہ آج کل کے دور میں بھی جتنے مسالک، مذاہب، مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، تمام کے ہاں یہ اصول متفقہ طور پر موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے بے شمار جگہ پر یہ اصول ثابت ہوتا ہے۔ کچھ ہم اس کی شرح یہاں پر دیکھیں گے، پھر آگے جہاں پر یہ اصول آئے گا اس کے ساتھ مزید آیات اٹیچ ہوں گی، تو وہاں پر پھر ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض، هو الذی وہی ہے رب، خالق جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ چیز اباحت پر دلیل کرتی ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے وہ سب کچھ جائز ہے، کسی چیز کا فرق تو نہیں رکھا نا رب نے۔ ما، جب لفظ ما آ گیا میم الف ما، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمینوں میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے میں حقیقت جو ہوتی ہے وہ اس کا مباح ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ حقیقت میں ہر چیز جائز ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہم کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز اگ رہی ہے، کوئی پودا ہے، جو کچھ بھی ہے، جانوروں کا گوشت ہے، سب کچھ جائز ہے، الا یہ کہ، سوائے یہ کہ اس کے خلاف قرآن پاک میں، شریعت مطہرہ میں کوئی دلیل آ جائے، منع کر دیا جائے کہ یہ نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا، یہ حرام ہے۔ مثالیں دیکھ لیں، شراب نوشی جائز تھی، حتیٰ کہ اسلام میں، ابتدائی اسلام کے دور میں شراب جائز تھی، دلیل آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، حرام ہو گئی، اصل جائز تھی۔ اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں حقیقتاً جائز ہے۔ اچھا، اب اس اصول کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس اصول کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر ہمارے سامنے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، تو اس پر اسی اصول کا اطلاق ہوگا کہ وہ جائز ہے، سوائے یہ کہ اس کے حرام ہونے پر ہمارے سامنے کوئی دلیل آ جائے، اس کے ناجائز ہونے پر ہمارے سامنے کوئی دلیل آ جائے۔ مطلب معاشرے میں کوئی بھی نیا کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اس کی مثال دیکھ لیں قرآن پاک سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، بولنے کے لیے دی، تو اب بولنا، اس سے جو کچھ مرضی بولنے، سب کچھ جائز ہے، لیکن جھوٹ بولنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو چیزیں حرام ہو رہی ہیں نا، جو چیزیں حرام ہو رہی ہیں ان کی تفصیل آ رہی ہے، جو چیزیں حلال ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تفصیل بیان نہیں کر رہا۔ قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تمہارے لیے بکرے کا گوشت حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے، فلاں 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 چیز کا حلال ہے، یا فلاں فلاں پودا حلال ہے، فلاں فلاں پھل حلال ہے، نہیں۔ اصول بیان کیا جانوروں کے لیے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور حرام ہیں، یا ایک دو اور اصول بیان کیے، دو چار چیزوں کا خاص نام لے لیا کہ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، بس خون حرام ہے، جو بہہ رہا ہو خون وہ حرام ہے، ویسے تو کلیجی بھی خون ہوتی ہے، جو بہہ رہا ہو وہ خون حرام ہے۔ تو مطلب اصول بیان کر دیا، حرام چیزوں کا بیان کر دیا، حلال چیزوں کا ذکر نہیں کیا، وہ سب کی سب جائز رکھ دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور سے نا کسی نے سوال کیا گھی کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، اور یا کھال کی قمیض پہننے کے بارے میں، کہ اس دور میں لوگ پہن لیتے تھے، جانور وغیرہ کی کھال کو دباغت کر کے نا وہ پہنتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چیز حلال اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، جو چیز حرام اس کو حرام کر دیا، اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت اختیار کیا، مطلب اس کا واضح طور پر قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، اس کے استعمال پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوا اب ایک چھوٹا سا بنیادی اصول۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی شرح دیکھتے ہیں۔ امام بیضاوی نے بھی لکھا کہ تمام اشیاء نافعہ، ہر وہ چیز جو نفع دیتی ہو وہ مباح ہے۔ نفع دیتی ہو کیا مطلب؟
اب یہاں سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اصول کو آگے بڑھاتے ہیں. ایسی چیز جس کے اندر نقصان ہوگا انسان کی صحت کے لیے وہ ناجائز ہو جائے گی. مثال کے طور پر عام طور پہ گندم کی روٹی کھانا جائز ہے. کوئی آپریٹ ہوا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کھانی ورنہ اس سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، زندگی ضائع ہو سکتی ہے، یا اگر یہ کھائیں گے تو، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، کوئی اور چیز سمجھ لیں، کوئی عضو ہے انسانی جسم کا وہ ضائع ہو سکتا ہے، پھیپھڑے ختم ہو سکتے ہیں. اب حقیقت میں وہ چیز جائز تھی، لیکن اب چونکہ نفع دینے والی نہیں رہی تو اب وہ چیز اس شخص کے لیے کھانا گناہ ہو جائے گا اس ڈاکٹر کے کہنے پر، کہ اس نے منع کر دیا نا کہ یہ نہیں کھانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا کوئی ایسے تکلیف ہوئی، کوئی بیماری آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسی سبزی کے بارے میں منع کر دیا کہ یہ نہیں کھانی تم نے. جائز تھی، حضور نے منع کر دیا، نافع نہیں رہی. تو اب ایک سٹیپ جو ہم نے آگے پڑھا ہے وہ یہ اصول نکلا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو نفع دے رہی ہے وہ حقیقت میں جائز ہے جب تک کہ اس کے خلاف دلیل نہ ہو، اور جب اس چیز کا نفع ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اب اس کے اوپر جدید دور کی مثالیں لے لیں، سگریٹ ہے، شیشہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مطلب لوگ استعمال کرتے ہیں. اور جب کہا جائے کہ یہ بھئی نہ کریں استعمال، اس سے تو ہمیں تو کوئی جو ہے نا وہ نشہ نہیں آ رہا. ارے بھئی صرف نشے والی چیز منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نشہ حرام ہے، کل مسکر حرام، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کو نفع نہیں بلکہ نقصان دے رہی ہے جسم کو وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا استعمال بھی گناہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی انسان کو پیٹ کی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ڈاکٹر اس کو کہہ دیں کہ آپ نے مرچ نہیں کھانی، بیماری بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ موت بھی آ سکتی ہے. تو اس صورت میں اس شخص کے لیے وہ حلال مرچ کا استعمال ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، کہ وہ اپنی جان پر جان بوجھ کر ظلم کر رہا ہے، وہ جائز نہیں رہے گا. یہاں تک تو ابھی ہم نے پڑھا چیزوں کا اصول، کہ مطلب جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں یا استعمال کی ہیں، زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے، اصل چیز ان کے بارے میں جائز ہونا ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث میں اسے حرام یا ناجائز یا مکروہ قرار نہ دے دیا جائے. اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، یہ حکم ہے چیزوں کے بارے میں. اب احکام کے بارے میں یا عبادات کے معاملے میں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں اس اصول کو سامنے رکھ کے نا اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی چونکہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر. احکام یا عبادات، پہلے تو دیکھیں عبادت کا معنی. جب ہم شریعت میں عبادت کا لفظ بولتے ہیں نا، دین میں، عام طور پر اردو میں تو ہم بہت سارے معاملات کے لیے بول لیتے ہیں، لیکن دین میں جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ افعال، وہ حکم، وہ کام جن کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر حکم دیا ہو، رکنے کا یا کرنے کا، اس پر عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے. مطلب یہ کہ اس پر عمل کرنا بعینی ہی اس پر لازمی ثواب ہے، انسان ریاکاری نہ کرے اور اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے. تو نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، شراب سے بچنا عبادت ہے، سود سے بچنا عبادت ہے، بدکاری سے بچنا عبادت ہے، صلہ رحمی کرنا عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، بچنا عبادت ہے، گالی سے بچنا عبادت ہے، کسی ایسے معاملے سے مطلب جہاں پر انسان کسی پر زیادتی کر سکتا تھا وہاں پر زیادتی نہ کرنا عبادت ہے، شراب پینے پر موقع بھی تھا، محل بھی تھا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا تب بھی نہیں پی، عبادت ہے. نیت کی ہوئی ہے کہ میں ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا، موقع ہی نہیں ملا اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اسے نہ پینے پر جو حکم وہ مان رہا ہے اسے اس کا بھی اجر ملے گا. تو عبادت
اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، فرض، واجب، حرام، مکروہ، جو بھی حکم ہے اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب عبادت میں اصل یہ چیز ہے کہ ہم عبادت میں اضافہ نہیں کر سکتے، عبادت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ کہ عبادت کے بارے میں، حکم کے بارے میں تو ہم نے قاعدہ پڑھا کہ یہ جو سارے مطلب الاصل فی الاشیاء اباحۃ، لیکن عبادات کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ الاصل فی العبادات التوقیف یا التحریم، الاصل فی العبادات التحریم یا التوقیف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادات میں اصل چیز حرام ہونا ہے، جائز ہونا نہیں۔ عبادت میں اصل چیز حرام ہونا ہے۔ اب اس قاعدے پر بھی اگر غور کریں تو اس کے اندر میں کا لفظ آ رہا ہے، الاصل فی العبادات، عبادات میں حقیقی حکم، بنیادی حکم اس کا حرام ہونا ہے۔ اس کو اب سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اب وہ کہتا ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ میں آج 3 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ چھٹی نماز فرض کر لینی چاہیے عید کے علاوہ، مطلب وہ ایک الگ چیز ہے، روزانہ کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو یہاں پر کوئی چھٹی نماز ساتھ جو ہے نا وہ ایڈ کر لیں، ہم وہ اس کو بھی فرض قرار دے دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اذان آپ سنتے ہیں، کسی بھی مسلک کی اذان ہو، ہمارے ہاں 4-5 جو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، وہ آخر میں بولتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک، ہمارا دین، ہمارا کلمہ، ہمارا اسلام محمد اور رسول اللہ کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو وہ مسلمان تصور نہیں ہوگا۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اس نے صرف اتنا پڑھا محمد الرسول اللہ، اور اچانک کسی وجہ سے اس کی موت طاری ہو گئی، اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کو وہ تسلیم کرے اگر لا الہ الا اللہ کہے لیکن حضور کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حضور پر ایمان لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ کہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے اللہ کا رسول تسلیم کر لیا تو انڈائریکٹلی اس نے اللہ کو بھی تسلیم کر لیا۔ تو اب محمد رسول اللہ تو ہمارے تمام مکاتب فکر کے نزدیک دین کا حصہ ہے۔ اذان میں کلمات ہیں لا الہ الا اللہ آخر میں، آپ اذان سنتے ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اس کے اندر اضافہ کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا کریں، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ عبادات میں زیادتی حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں اکثر اختلاف ہوتا ہے اور وہ اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ پہلے نہیں تھا، یہ اسی 30-40 سالہ دور میں شروع ہوا ہے۔ آپ 30-40 سال سے پہلے جا کے میرے سے ریفرنسز لے لیں، انٹرنیٹ پر تلاش کر لیں، خود کتابیں پڑھ لیں، جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کی، پرانے بزرگوں کی، آج سے 100 200 300 400 سال پرانے جتنی کتابیں پڑھ لیں، ان میں ان چیزوں پر اختلاف ہے ہی نہیں۔ باقی تو ہم اختلاف والی جگہ پر بھی آگے قرآن پاک میں ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ مختصر عبادات میں زیادتی جائز نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے زیادتی کرنا دین میں یہ جائز ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ دین میں کسی کام کو شروع کرنا یا دین میں کوئی کام نیا کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ جائز نہیں ہے۔ دین کے لیے کوئی کام کرنا وہ جائز ہے۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے پر اکثر میں ان امور پر فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، عبادت، قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے۔ ایک انسان فجر کی جگہ پر 2 رکعتوں کی جگہ پر 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سارا دن 100 نفل پڑھتا رہے، پڑھیں، جائز ہے۔ وہ سارا دن بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہے، جائز ہے۔ یہاں پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا
کہ عبادت میں اثر، حالانکہ قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل دکھائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کام کو اجازت دے دی گئی، مباح کر دیا گیا، جتنا مرضی پڑھیں۔ جو چیز جتنی بیان ہوئی ہے نا حکمن، حکم کے اعتبار سے جتنی بیان ہوئی ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادات میں جتنی بیان کر دی ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن باقی امور میں جو دین کے ساتھ جن کا تعلق ہو، جن کے ساتھ جن امور کی وجہ سے دین کو تقویت ملتی ہو، ان امور میں اگر کوئی اور حرام کام شامل نہ ہو، کوئی ناجائز کام شامل نہ ہو، تو وہ تمام کے تمام امور جائز ہیں۔ یہ اب ایک اصول سمجھ لیں، میں آپ کے سامنے ایک اصول رکھتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس اصول کے لیے آپ کو مفتی بناتا ہوں، آپ خود فتویٰ دے دیں، خود پوری دنیا کو دیکھیں، ہمارے ارد گرد جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس اصول کو سامنے رکھ لیں اور دیکھتے جائیں۔ اگر کہا جائے کہ عبادات میں یا دین میں، یا عبادات کے لیے اور دین کے لیے، دونوں اعتبار سے، دین کے لیے اور دین میں کوئی بھی نیا کام یا کوئی بھی نئی چیز وہ جائز نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن پاک پر نقطے لگائے گئے، صحابہ کرام نے، آقا علیہ السلام نے نہیں لگائے، حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، دنیا کا ظالم ترین شخص، ٹھیک؟ اچھا، مسجدوں کے مینار بنائے گئے، آقا علیہ السلام نے نہیں بنائے تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں بنے۔ مسجدوں کے محراب جو آگے جہاں پر مسجد کا مطلب امام کھڑا ہوتا ہے وہ محراب حضور کے دور میں نہیں تھا۔ اسی طرح باقی چھوڑیں، ہم لوگ کلاس پڑھ رہے ہیں اب اسکائپ کے تھرو، تفسیر پڑھ رہے ہیں، کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن ہم کہیں گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امید ہے ضرور اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کی تفاسیر لکھنا، بخاری شریف لکھنا اور پھر آگے پڑھنا، بخاری کا درس دینا، حدیث کا درس دینا، سیرت النبی کی کانفرنس کرنا، یا کوئی بھی اور نیک معاملے کی پروگرام کرنا، محافل کرنا، اجتماعات کرنا، جلسے کرنا، کسی جلوس نکالنا، اگر اس میں کوئی اور ناجائز کام نہ ہو تو بھائی وہ جائز ہے۔ اگر آپ کسی ایک فرقے کے کسی عمل کو ناجائز اس بنیاد پر کہہ دیں کہ یہ کام دین میں موجود نہیں ہے، تو پھر تو بہت سارے باقی کام بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ کس کس کو ناجائز کہتے پھریں گے؟ تو لہٰذا اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ میں پھر اسی اصول کو دہرا رہا ہوں، دین میں اور عبادات میں کوئی نیا کام جائز نہیں ہے، لیکن دین کے لیے اور عبادات کے لیے ہر نیا کام اگر اس میں نیت صحیح ہو اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی چیز منع نہ کی گئی ہو وہ جائز ہے۔ مسجدیں پکی بنائی گئیں، مسجدوں میں قالین بچھائے گئے، قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے، ترجمے کیے گئے، تفاسیر لکھی گئیں، احادیث کو باقاعدہ طور پر لکھا گیا، احادیث کے علم حدیث مطلب اصول حدیث کے علوم بنائے گئے، باقاعدہ اسماء و رجال کے علوم بنائے گئے۔ اور جدید دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو بے شمار کام، حتیٰ کہ اگر آپ حج پر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جماعت نماز تو اسپیکر میں ہوتی ہے، حضور کے دور میں تو موجود نہیں تھا۔ اب اگر یہ کہیں اب عبادت میں اور عبادت کے لیے کا فرق کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ عبادت میں کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو دین سمجھ لینا، جیسے عبادت دین ہے، نماز دین کا حصہ ہے، کوئی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج، شراب سے بچنا دین کا حصہ ہے، کوئی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن جو چیز دین کے لیے ہوگی نا اس کا ہم انکار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ آپ گئے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اسپیکر پر، حالانکہ حدیث پاک میں اسپیکر کا نعم البدل موجود ہے کہ مکبر کھڑے کر دیے جائیں، بہرحال سینکڑوں کا یا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، نہیں کھڑے کیے جا سکتے، کہاں تک امام سجدے میں چلا جائے گا، پیچھے ابھی مقتدی اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے۔ تو عبادت کے لیے اسپیکر کو ایڈ کیا گیا عبادت کے ساتھ، جائز ہے۔ اگر یہ کہیں کہ نماز ہی اسپیکر کے بغیر ہوگی نہیں
یہ حرام ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح باقی جتنی مثالیں ہیں وہ لے لیں، سیرت النبی کانفرنس ہے، جائز ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم دین کے لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، حضور کے بارے میں، مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کوئی دین کی بات سن لیتے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ یہ کام لازمی ہے، فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس کو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین میں شامل کر دیا ہے، اب وہ چیز جائز نہیں ہے۔ ایک اور مثال، قرآن پاک پر نقطے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں معلق عربی تھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی معلق عربی تھی، اب بھی جو اس دور کی پرانی کتابیں اگر عربی کے دیکھیں تو نقطے نہیں ہوں گے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ہوگا، نقطے نہیں ہوں گے۔ اعراب تو بہت دور کی بات ہے نا، اعراب تو ویسے ہی ابھی جدید عربی کی کتابوں پر بھی اعراب تو نہیں لگے ہوتے، نقطے تو اس دور میں تو نقطے بھی نہیں تھے، حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ اب جب نقطے لگوائے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں نقطوں کے بغیر قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، مطلب قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور نقطے نہیں لگے ہوئے، وہ کہے معاذ اللہ میں اس کو قرآن ہی نہیں مانتا، کفر ہے۔ اور کوئی یہ کہہ دے کہ نقطے لگانا فرض ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نقطے کیوں لگائے گئے بھائی؟ وہ دین کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ ترجمہ قرآن نہیں ہے لیکن وہ اس لیے کیا گیا، وہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ تفاسیر کیوں لکھی گئی؟ اس لیے لکھی گئی بھی تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ احادیث کیوں لکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ ہم تھرو اسکائپ کیوں کلاس کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ تو ایک چیز ہے دین کے لیے ہونا اور ایک چیز ہے دین میں ہونا۔ دین میں ہونے کے لیے میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ عبادات میں اصل حکم، جیسے چیزوں میں اصل حکم الاصل فی الاشیاء اباحۃ، ہر چیز حقیقت میں جائز ہے، اسی طرح الاصل فی العبادات تحریم، عبادات میں ہر چیز حرام ہے سوائے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کی اجازت دے دیں۔ لیکن اس کے بعد ایک سٹیپ آگے آتا ہے، میں دہرا رہا ہوں اب اس بات کو ساری کو، ایک سٹیپ آگے آتا ہے کہ ایک کام ہے عبادت میں کرنا، ایک کام ہے عبادت کے لیے کرنا، ایک کام ہے دین میں ہم نے کوئی کام نیا داخل کر دیا، اور ایک کام ہے ہم نے دین کے لیے کوئی نیا کام اختیار کیا۔ دین میں نیا کام داخل کر دیا، مثال کے طور پر کوئی شخص کون سی مثال، میلاد منانے کو لے لیں، میلاد النبی کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میلاد النبی منانا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت ہے، احکامات آگے نا، کیونکہ ان ساری چیزوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے یہاں فلاں تاریخ کے علاوہ کیا ہی نہیں جا سکتا، فلاں تاریخ کے علاوہ یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح سیرت النبی کا پروگرام کرنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا فلاں تاریخ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، اسلامی تنظیمات ہیں مختلف، ان کے 2 3 روزہ اجتماعات ہوتے ہیں، بھئی وہ فرض ہیں، واجب ہیں یا سنت ہیں، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اگر تاریخ آگے پیچھے کر دی تو تب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ باتیں کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور بسا اوقات کفر ہے، کیونکہ یہ دین میں زیادتی کی جا رہی ہے۔ حکم اللہ کے رسول نے دے دیا تھا، ہاں اگر دین کے لیے کر رہے ہیں، آپ اجتماع کریں، آپ پروگرام کریں، آپ سیرت النبی کانفرنس کریں، آپ قرآن پاک کی تفصیل، کیونکہ وہ دین کے لیے ہے تو وہ جائز ہے۔ 4 رکعتیں پڑھنی تھیں عشاء کی، فرض ہیں، 5ویں نہیں ملا سکتے سر، نہ 3 پڑھ سکتے ہیں نہ 5 پڑھ سکتے ہیں، 4 ہی پڑھیں گے۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ بے شک 100 نفل پڑھیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس اصول کو ذہن میں رکھ لیں، معاشرے میں ارد گرد کوئی بھی معاملہ ہو نا، اور جب دیکھیں، اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ہم آگے جب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ والی آیات پڑھیں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو میں ادھر آپ کو یہ اختلاف اور اختلافات کی حیثیت تفصیل سے ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ایک مختصر بات کر دوں، ہمارے ہاں بھی موجودہ دور میں جو بڑے علماء ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے، وہ ان چیزوں پر نہیں جھگڑتے۔
آپ نے ان کی زبانوں سے کفر یا بدعت یا حرام اس طرح کے فتوے بھی نہیں سنے ہوں گے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، کسی بھی مسلک کے بڑے عالم کو دیکھ رہے ہیں جو مطلب ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں ان کا نام لیا جا رہا ہے. ہر مسلک کے موجود ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور وہ آپ کو آپس میں بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. یوٹیوب پر بے شمار ویڈیوز بھی ایسی موجود ہیں کہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بلکہ بسا اوقات نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اکٹھے، انتہائی اختلافات ہونے کے باوجود. لیکن جو نیچے کا طبقہ ہے نا، جس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، شاید لائبریری میں 1000 کتاب بھی نہیں ہوگی اور کبھی پوری سیاستہ بھی نہیں پڑھی ہوگی، اس نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے. اس نے اختلافات کو ہوا دی ہوئی ہے کہ وہ اختلاف کی حیثیت کو اور اصول کو نہیں سمجھ پا رہے اور فٹافٹ دوسرے پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. کسی انسان نے میلاد منایا، اس کے سامنے والے کے منہ سے میلاد کا لفظ سنا اور سیدھا کر کے جو نا وہ کفر کا یا شرک کا فتویٰ. ارے بھائی کیوں؟ اگر کوئی منا رہا ہے، سامنے والا نہیں منا رہا، تو وہ سامنے والے پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ. کیوں؟ کیا فرض تھا منانا؟ کیا واجب تھا؟ کیا سنت تھا؟ نہیں. آپ ایک جائز کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں. ہاں، اس میں کوئی حرام کام شامل نہ کریں. یہ نہ ہو کہ بجلی کی تاروں پہ کنڈے ڈالے ہوئے ہوں یا لوگوں کی سڑک بند کی ہوئی ہو. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سڑک پر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. حضور نے فرمایا راستوں کو اپنی مطلب نماز پڑھنے کی جگہ نہ بناؤ. تو حضور راستے میں لوگوں کا راستہ نہ بند کیا ہوا ہو، آپ نے بجلی چوری نہ کی ہو، نماز قضا نہ کی ہو، یا اس میں کوئی اور غیر شرعی کام نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسے اشعار نہ پڑھے جا رہے ہوں جو شرکیہ ہیں یا کفریہ ہیں، جائز ہے. اور اسی طرح سے دوسرے شخص پر جو نہیں منا رہا، تو بھئی آپ اس پر فتویٰ کس بات کا دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کام ہی وہ کر رہے ہیں جو دین میں نہیں ہے، آپ اس کو دین کے لیے کر رہے ہیں یا دین کی تقویت کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو دین سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ دوسرے پر فتویٰ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ حرام ہونے کا یا کفر ہونے کا؟ میرے خیال سے ہم نے کافی جو ہے نا وہ آپ کو یہ اصول کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر نہ ہو تو پھر مجھے بتا دیجیے گا. چلے میں تھوڑی سی بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہم نے جو اصول دیکھا، پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، چیزوں میں، چیزوں کے استعمال میں، کھانے پینے میں، حقیقت میں ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے حرام ہونے میں کوئی دلیل نہ ہو یا جب تک اس کے نقصان دہ ہونے میں کوئی دلیل نہ ہو. دو چیزیں میں نے بیان کی، حرام ہونے میں اور نقصان ہونے میں. کہ بسا اوقات ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام نہ کریں، تو وہ سامنے سے کہہ دیتے ہیں یہ کون سا حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، مجھے دکھاؤ حرام ہے. ارے بھائی صرف حرام چیزیں منع نہیں ہیں، ہر وہ چیز منع ہے جو آپ کے جسم کو نقصان دے گی. بس دیکھیں نا، وضو کے اندر ہم جسم دھوتے ہیں، زخم ہو جائے، ڈاکٹر کہ اس کے اوپر پانی نہیں پھیرنا. وہ ڈاکٹر ہے، مفتی بھی نہیں ہے، وہ عالم بھی نہیں ہے، لیکن شریعت آپ کو حکم دے گی کہ اب اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا، اس کے اوپر مسح کریں. ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان دے رہی ہے وہ جائز نہیں ہے. تو دو چیزیں آ گئی اس اصول کے اندر، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، ہر چیز جائز ہے سوائے یہ کہ یا تو اس کی حرمت، اس کا حرام ہونا، اس کا ناجائز ہونا بیان ہوا ہو، یا اس کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو. اگر اس کا نقصان دہ ہونا بھی ثابت نہیں ہے، اگر اس کا حرام ہونا بھی ثابت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اس چیز پر سکوت ہے اور وہ تمہارے لیے جائز ہے. اب اس چیز کے اندر چلیں ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں، ہمارے معاشرے کی، جو آج کل یہ کرونا چل رہا ہے. حکومت نے آرڈر دیا ہوا ہے باہر جائیں تو ماسک پہن کے جائیں، ٹھیک. اولو الامر کے تحت حکمران کا ہر وہ حکم جو شریعت کے ساتھ نہ ٹکراتا ہو، شریعت اس کے خلاف نہ حکم دیتی ہو، اس پر عمل کرنا لازمی ہے. اب اس حکم کی نوعیت ہوگی کہ اگر اس حکم سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو، اپنی ذات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس حکم کے اندر شدت آ جائے گی، حتیٰ کہ وہ فرض تک چلا جائے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے لیے صرف یہ دنیا میں جو ہے نا وہ جرم ہے، یہ گناہ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. جو بھی حکمران ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ جو بھی ہے، ایک شرط ہے مسلمان ہو، دوسری شرط ہے کہ اس کا حکم قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو. بس
ماسک پہن کے جانا ہے، نہیں پہن کے جا رہے تو صرف جرم نہیں کر رہے بلکہ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں. آپ کی وجہ سے کسی کو بیماری لگ جائے گی یا خود بیمار ہو جائیں گے. اسی طرح ٹریفک کے اشارے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، ان پر عمل کرنا گورنمنٹ کا بھی حکم ہے، شرعاً بھی لازمی ہے. نہیں کریں گے کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ کے ہاں بھی گناہ گار ہوں گے. چلیں یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی. دوسرا اصول ہم نے پڑھا ہے کہ عبادات میں چونکہ چیزوں کا ذکر آیا تھا تو پھر ہم نے ساتھ عبادات کو بھی ڈسکس کیا کہ عبادات میں اصل حکم حرام ہونا ہے، ناجائز ہونا ہے. ہم عبادت میں یا دین میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتے. 4 رکعتوں کو 5 نہیں بنا سکتے، 5 نمازوں کو 6 نہیں بنا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سجدہ کرنے کو دل کر رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو چلو میں اس رکعت میں 3 سجدے کر لوں، 4 سجدے کر لوں. نہیں جائز. 2 رکوع کر لوں، نہیں جائز. اضافہ نہیں کیا جا سکتا جس چیز میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا. عبادت کی تعریف ہم نے پڑھی کہ عبادت ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کو کسی نہ کسی سٹیج پر حکم دیا ہو کرنے کا یا نہ کرنے کا. کرنے کا حکم دیا ہوگا تو اس پر عمل کرنا عبادت، نہ کرنے کا حکم دیا ہوگا تو اس سے بچنا عبادت. اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے لیے ہم کوئی امور ضرور اختیار کر سکتے ہیں. جہاں پر بات کے لیے کی آ جائے گی اور میں کی نہیں آئے گی کہ ہم اس میں اضافہ نہیں کر رہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ پھر بہت سارا کچھ جائز ہے، سوائے یہ کہ اس میں کوئی ناجائز کام داخل نہ ہو. مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے. بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اذان ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہے. اب یہ قرآن پڑھنا گناہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ نماز قضا ہو گئی. اب انسان سوچے کہ شاید مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، نہیں، یہ قرآن پڑھنا اب گناہ ہے کہ اس نے قرآن کے پیچھے اللہ کا حکم جو تھا اس کو چھوڑ دیا. تو دین کے لیے سب کچھ جائز ہے، دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور کے لیے کے اندر پھر میں نے آپ کو بتا دیا، ہماری اسکائپ کلاس سے لے کر آپ جو کچھ بھی دیکھتے جائیں، مسجدوں میں اسپیکر استعمال ہو رہے ہیں، مینار بنائے جا رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، ریسرچز ہو رہی ہیں، شریعت پر دین پر تھیسز لکھے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے دین کے لیے ہو رہا ہے نا، سمجھنے کے لیے ہو رہا ہے، جائز ہے. اگر ان ساری چیزوں کو فرض کر دیں گے یا یہ کہہ دیں گے کہ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر دین پورا نہیں ہوتا، تو وہ حرام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. ہاں دین کے لیے ہم بہت ساری چیزیں اختیار کر سکتے ہیں معاشرے میں، جیسے ہم اپنی عام زندگی میں بہت ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں. تو میرے خیال سے کافی ہم نے اس پر جو ہے نا وہ 2-3 بار میں نے آپ کے سامنے ریوائز بھی کر دیا. تو اب اس چیز کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ لیں کہ مطلب صدقہ کرنا یا کسی پروگرام پر خوشی کرنا، سالگرہ کرنا، یا قرآن مجید کا جو ختم کیا جاتا ہے، اللہ آقا علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتا تھا، جائز ہے. لائبریریاں قائم کرنا، صورتوں پر صورتوں کے نام رکھنا، آیتوں کی تعداد لکھنا. ہم جو قرآن پاک آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو یا قرآن پاک پڑھیں، صورتوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، صورتوں کے اندر ہر آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے، پاروں کے حساب سے قرآن پاک تقسیم کیا گیا ہے. آقا علیہ السلام کے دور میں 30 پاروں کی مطلب یہ شکل نہیں تھی، 114 صورتیں تھیں، یہی قرآن تھا. 30 پاروں کی تقسیم بعد میں کی گئی. اسی طرح ہجری کیلنڈر ہے جس کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، حضور نے شروع نہیں کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے شروع نہیں کیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا ہے. ہجری کیلنڈر ایک کم دین کے لیے ہو رہا ہے نا، جائز ہے. مسجدوں کے محراب بنانا، ممبر بنانا، واعظ و نصیحت کرنا، جلسے کرنا، تقاریر کرنا، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، تفسیر پڑھنا، لکھنا، پڑھانا، سب کام جائز ہیں. تو کسی پر طنز یا تشنیع یا بلا وجہ جو ہے نا ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ فٹافٹ فتویٰ ٹھوک دینا کہ یہ حرام کر دیا بھئی آپ نے، یا یہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تو اس کا مطلب اس نے گستاخی کر دی، یہ صرف فتنہ انگیزی ہے یا کم علمی ہے اور جہالت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آیت کا اختتام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت کے اختتام پر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے لیے ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں، جو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اس کا انکار یا اس میں شک بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر شے کا ہمیشہ سے علم ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال لے لیں، ریت کے ذرے نے ہوا کے ساتھ اڑ کے کسی اور ٹیلے پر جا کے گرنا تھا، رب کے علم میں یہ ہمیشہ سے ہے، اس میں شک کرنا بھی یا شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ٹھیک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو دلیل دی ہے ان آیات میں جو ہم نے اوپر ابھی تک پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کو، جس اجسام کا ذکر کیا، موت کا ذکر کیا، جو ہے نا وہ زندگی کا ذکر کیا، پھر دنیا ما فی الارض کہہ کر زمین کے اندر موجود ہر چیز کا ذکر کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو چونکہ مشرکین اور کفار کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان تو جب مر گیا وہ تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، مطلب رہا ہی کچھ نہیں، مٹی میں مل گیا اور ذرات بکھر گئے، اب مٹی میں گیا یا ذرات ہو گئے اس کے، اب اڑ کے کہیں ادھر ادھر چلا گیا، یا آگ لگا دی ختم ہو گیا، اس کی راکھ ہی بہہ گئی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، جسم کی ایک ہڈی کہیں پر اور ایک کہیں پر، شیر نے کھا لیا، آدھا جسم کسی شیر نے کھایا، آدھا کسی نے کھایا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جو شکل بھی ہو، انسان مرا یا اس کے جسم کو پرندوں نے آ کے جو ہے نا وہ اچک لیا کسی صحرا کے اندر، ایک ایک بوٹی پوری دنیا میں ہی پھیل گئی، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کیسے، انسان کو کیسے اکٹھا کرے گا، اس کے ذرات کو، اور پھر کیسے پورا کرے گا، کیسے دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور جواب بھی کس چیز کے ساتھ دیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا۔ اور یاد رکھیں جب عربی میں تنوین آتی ہے نا، دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، تو اس کا معنی ہوتا ہے بالکل معمولی سی چیز، مطلب یہ کہ ایک معمولی سے معمولی ذرہ بھی تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ہو رب کے علم سے باہر ہو۔ تو رب جانتا ہے کہ کس کے جسم کا ذرہ کہاں پر ہے، اگر اس نے ان ذروں کے ساتھ اکٹھا کرنا ہو تو وہ ان ذروں کے ساتھ بھی اکٹھا کر لے گا، وہ ایک حکم دے گا اور انسان کے سارے ذرات مل کے ایک جسم بن جائے گا۔ وہ اگر حکم دے تو نیا جسم بنا دے، وہ کسی بھی شکل میں انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو جو مشرکین یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ شاید انسان مرنے کے بعد بالکل بوسیدہ ہو گیا، ختم ہو گیا، زلزلے، طوفان، آندھیوں میں، آتش فشاں میں، مطلب اس کا ذرات بھی، اس کے لاش کے ذرات بھی بکھر گئے، خلط ملط ہو گئے، تو اب رب اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو رب نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذرے کو، ہر شے کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے جو ہے نا وہ علم سے باہر ہے۔ اور پھر دیکھیں رب تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے ان کی اس چیز کا جواب دینے کے لیے، کہ انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، رب نے تو تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، زمین میں جو کچھ بنایا اس کو پیدا کیا، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اس نے آسمانوں کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، تو کیا وہ تمہارے ایک چھوٹے سے جسم سے جو ہے وہ اس کے علم سے باہر چلا جائے گا؟ معاذ اللہ، وہ تو جانتا ہے، اور جب اس نے دوبارہ پیدا کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، وہ کن فرمائے گا اور سب کچھ جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا دوبارہ سے، اور وہ زندہ کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ نظریہ جو مشرکین کا تھا ان کو اس چیز کا جواب دیا گیا اس آیت کریمہ کے حصے کے ساتھ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کے علم میں درجہ بندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کو پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا اور بعد میں علم ہوا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ تمام کے ساتھ انبیاء کو بھی اس نے علم دیا، درجہ بدرجہ جب بھی دیا انبیاء کو، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن نے خود فرما دیا الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے آپ کو قرآن سکھایا، تو جس کو رب نے سکھا دیا، باقی وہ پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ لیکن جو بھی علم دیا کوئی نہ کوئی لمحہ تو ہے نا حضور کے علم کی ابتدا کا،
کوئی نہ کوئی لمحہ تو ہے نا فرشتوں کے علم کی ابتدا کا. آگے آیات بھی آ رہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اور پھر آدم علیہ السلام کو علم دیا تو وہ علم کتنا تھا اور کیا تھا. لیکن کوئی نہ کوئی لمحہ تو تھا نا کہ جب دنیا میں اللہ کے علاوہ تمام کے علم کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوئی. اللہ کے علم کی ابتدا نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں ہے, فنا بھی نہیں ہے, درجہ بندی بھی نہیں ہے, اس میں کوئی طبقات بھی نہیں ہے کہ وہ علم زیادہ ہوتا ہو یا کم ہوتا ہو. معاذ اللہ کوئی چیز بھولتا ہو یا مطلب کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ اس وقت مستحضر نہ ہو. اس کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک قائم ہے اور مکمل ہے, اکمل ہے, کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس کو کسی نے دیا نہیں ہے, اس میں درجہ بندی نہیں ہے, اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ بھی نہیں جانتا بعد میں جانے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. تو علیم ہونے کی رب کی یہ شان ہے, اور اس نے اپنی یہ جو ہے نا وہ صفت بیان کی کہ وہ رب ہر چیز کو جاننے والا ہے. تم جس چیز کو جھٹلاتے ہو نا کہ رب کیسے پیدا کرے گا, تو وہ رب پیدا کر لے گا, اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر کوئی پھر اب سوال ہو آپ کا تو مجھے بتا دیں. میں نے کوشش تو کی ہے کہ جتنا آسان ہو سکے میں آسان کر کے آپ کو جو ہے نا یہ دونوں قاعدے سمجھا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.